ابو حسن کی کل پونجی ایک گائے تھی۔ اسی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا، لیکن مجبوری بری بلا ہے، اپنا رد عمل ضرور ظاہر کرتی ہے اور اپنے رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ اس نے حالات سے مجبور ہو کر بالآخر اپنی گائے بھی بیچ ڈالی۔ گائے کی قیمت 35,000 درہم لگی۔ اس نے یہ رقم لے کر بڑی احتیاط سے تھیلے میں چھپا لی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر پر اس کے چہرے پر حسرت و غم کے آثار پھیل گئے۔ وہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ کلاشی ہمارے گلے کا ہار ہو گئی ہے۔ فکر و فاقہ کے دن گزر رہے ہیں، کہیں سے آمدنی کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے کڑوے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ گائیں بھی بک گئی تو اس پر کیا بیتے گی؟ میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا؟ اس فکر و وحشت میں اس کے ڈولتے ڈگمگاتے قدم بڑھتے رہے۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، بیوی لپک کر آئی اور دروازہ کھولا۔ مرجھائے دل اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ حالت دیکھتے ہی بیوی نے تشویشناک انداز میں پوچھا، ارے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ کیا آپ نے گائیں بیچ ڈالی؟ صرف یہی ایک ہماری آخری پونجی تھی۔ گھبراؤ مت بیگم، خدا تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے گا۔ قادر متعلق کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، شوہر نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فضا میں شام چھا جانے کو تھی، سورج اپنی شعاعیں سمیٹ رہا تھا۔ شفق کے سرخ مناظر اس دن کو آخری سلامی دے رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد دن کی روشنی چھپ گئی اور رات اترنے لگی۔ سردی کی لہر اپنے شباب پر تھی۔ ابو الحسن اور اس کی بیوی ام حسن اپنے معمول سے کمرے میں بیٹھے تھے۔ گائیں بک جانے کے بعد اب وہ اپنی گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنے کی فکر میں تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا آباد رکھنا چاہتے تھے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابو حسن نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بارش اور سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، میں اجنبی ہوں، سردی اور شدید طوفان میں تمہاری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں۔ مجھے حمص شہر جانا ہے، لیکن راستے میں مجھے رکنا پڑا۔ ابو حسن نے کہا، ہم آپ کے لیے بھلا کیا سہولت مہیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا گھر تو اس قدر تنگ ہے کہ ہمیں مہمانوں کے استقبال کی اجازت نہیں دیتا۔ اجنبی بولا، صرف سردی سے بچنے کا بندوبست کر دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس رات گزارنے کی اجازت دے دو، مجھے اور کسی چیز کی اجازت نہیں۔ میں تم پر کسی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ابو حسن نے اسے بتایا، ہمارے پاس صرف یہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں میرے ساتھ میری بیوی اور ہمارا چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ افسوس ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اجنبی نے کہا، میں کمرے کے ایک کنارے سو جاؤں گا، تم دوسری جانب سو جانا۔ تم میرے و اپنے درمیان پردہ ڈال لینا، خدا تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ ازانہ باتیں سن کر ام حسن کا دل پھسل گیا۔ اس نے شوہر سے کہا، اے ابو حسن، خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ممکن ہے اس اجنبی مہمان کے ساتھ حسن سلوک کے صلے میں رب تعالیٰ ہماری مصیبتوں کا پہاڑ ٹال دے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اجنبی مہمان کا استقبال کیا۔ جو کچھ اوڑھنا بچھونا میسر تھا مہمان کو فراہم کر دیا، خود بستر پر لیٹ گئے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو حسن اور اس کی بیوی دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے کہ خراٹے لینے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں دن بھر کے زبردست محنت و مشقت کے باعث بہت تھکے ہوئے تھے۔ ادھر اجنبی گھر والوں کو بغور تاڑ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میاں بیوی دنیا سے بے خبر ہو کر گہری نیند میں گھر کھو چکے ہیں اور ان کے پہلو میں ان کا دودھ پیتا بچہ بھی مزے سے سو رہا ہے، تو وہ نہایت آہستگی سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا بچے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر جلدی سے بچے کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آنگن میں ڈال آیا۔ پھر جلدی سے اپنے بستر پر آ کر اس طرح لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ باہر کھلی فضا میں بچے کو سخت سردی لگی تو وہ رونے اور چلانے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ماں فوراً جاگ اٹھی۔ بچے کو ڈھونڈا لیکن بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس نے شوہر کو جگایا اور کہا کہ شاید ہمارا بیٹا کھسکتے کھسکتے آنگن میں چلا گیا ہے، آئیے اسے جلدی اٹھا کر بستر پر لے آئیں ورنہ اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ دونوں میاں بیوی لپک کر بستر سے اٹھے اور بچے کو لینے آنگن میں گئے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی چھاتی سے لگا لیا اور کہنے لگی، میرے بچے اس طرح کی سردی میں بستر سے یہاں کیوں آ نکلا؟ ابھی دونوں میاں بیوی اپنے لغت جگر کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکایک اس کے گھر کی چھت گر پڑی اور پورا گھر منہدم ہو گیا۔
میاں بیوی سکتے کے عالم میں جہاں تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پڑوسیوں نے چھت گرنے کا شور سنا تو فوراً مدد کے لیے آ پہنچے۔ ابو حسن نے بلند آواز سے کہا، لوگوں، ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے، اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ پھر ابو حسن اور چند پڑوسی مکان کا ملبہ اٹھا کر مہمان کی چارپائی تک پہنچے۔ وہاں مہمان کی لاش ملبے تلے دبی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نقدی کی وہ تھیلی موجود تھی جس میں ابو حسن نے گائے کی اوس ملنے والی رقم چھپا رکھی تھی۔ اجنبی ابو حسن کے تکیے کے نیچے سے یہ تھیلا اٹھا کر رفو چکر ہونے والا تھا کہ ملبے تلے دب گیا۔ دراصل اس چور نے ابو حسن کو بازار میں گائے بیچ کر اس کی قیمت تھیلے میں رکھتے دیکھ لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ تھیلا ہتھیا کر رہے گا۔ وہ اس غریب کی رقم مچکنے کی فکر میں تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی گھات میں تھا، اور احسان فراموش کی تدبیر کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کو جلد ہی اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا، اور وہ ملبے کے ڈھیر میں دب کر ہمیشہ کی نیند سو گیا، جبکہ بچے کے ساتھ ساتھ اس کے غریب والدین کو اللہ نے اس کے برے انجام سے بچا لیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان ضرور غافل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہو سکتا، جو ہمیں ہر دم دیکھ رہا ہے۔ لوگوں پر جب اصل بھید کھلا اور وہ اس مجرم کے کرتوتوں سے آگاہ ہوئے تو کہنے لگے، گناہ اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔